السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ثاقب علی ہے۔ آپ کو اس سیشن میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گامدی سینٹر کی جانب سے اس رمضان میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس میں ہم ایک عالم دین کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، جن کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ 10 سے 15 منٹ شروع کے سر ایک ٹاپک پر گفتگو فرمائیں گے۔ اس ٹاپک کا نام ہے کہ اسلام کو کیسے سمجھا جائے۔ اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، تو آپ اپنی باری پر سوالات کر سکتے ہیں۔ تو سر آپ برائے مہربانی شروع کر سکتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابتدا میں بس یہ ایک بالکل ہی مختصر سی گزارش کر رہا ہوں۔ دین کو سمجھنے کا کیا صحیح پروسیس ہے؟ دیکھیں، ایک سمپل موٹی بات، ون لائنر یہ ہے کہ آپ اس بارے میں سنسیئر ہو جائیں کہ I want to know the truth about the Almighty's message۔ ختم۔ میں اللہ کے دین کو جیسا کہ وہ ہے سمجھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ جملہ بولتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں، انٹرنلائز کرتے ہیں، اپنی زندگی کا مشن بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس راستے میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے جی آپ بڑی مشکل بات کر رہے ہیں، میں آپ کو کہوں گا نہیں، یہ مشکل نہیں ہے، اس میں مختلف لیولز ہیں، لیکن جو کم سے کم لیول ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی صورت کوئی پریشر قبول نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بعض اوقات خاموش ہو جاؤں گا، بعض اوقات میں اپیرنٹلی کمپرومائز کر لوں گا، لیکن دل میں نے وہی بات ماننی ہے کہ جو مجھے آنیسٹلی، دیانتداری سے اللہ کے دین کی بات کے طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے لیے جو شرائط پری ریکوزٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ نے ہر حال میں اوپن مائنڈڈ ہونا ہے۔ جہاں جہاں سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، جتنا آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ ان کو سنیں، ان کو پڑھیں، ان کو کرٹیکلی ایگزامن کریں اور اپنے اندر جج کریں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈز اٹ میک سینس؟ اور پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ جب آپ کے اندر ایک جینوئن کیوریوسٹی ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ لے جائے گا، آگے بڑھائے گا۔ اور ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اللہ کی طرف سے اپنی ایک آزمائش ہے، ایک سفر، ایک جرنی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو خود راستے دکھائے گا۔ پر ادر دین دیٹ، بس سادہ سی بات ہے، ہم جیسا کہ جات مانتے ہیں کہ دین اپنی آخری مکمل شکل میں وہ دین ہے کہ جو اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ دین بیان ہو گیا ہے، ایکسپریس ہو گیا ہے قرآن مجید میں اور اس سنت میں کہ جو قرآن مجید ہی کی طرح اوتھینٹک محفوظ ہے۔ حدیث ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے مگر امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہمیشہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھی جائے گی، اور اختلاف ہوگا، اور اختلاف میں آپ نے بس اپنی دیانتداری کو برقرار رکھنا ہے۔ اور آخری بات میں تمہید میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے کہیں کسی اپنی پریزنٹیشن میں 5 منٹ کی کہی، غامدی صاحب نے بہت عرصہ پہلے بتائی تھی، 40 years، more than 40 years ago۔ نقد صحیح، جس بات کو آپ ابھی مان رہے ہیں اس کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ ڈونٹ گیٹ unnecessarily confused۔ کنفیوژن بری چیز نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل کنفیوژن جو ہے نا، وہ آدمی کو ایک ایسے ویکیوم میں لے جاتی ہے کہ جو ڈینجرس ہوتا ہے۔ سو آپ
جو کچھ آج مانتے ہیں اور جو آپ کا عمل ہے دین میں اس کو اختیار کریں، مگر اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، آج کی انڈرسٹینڈنگ اور آج کے عمل کو دوسری باتوں کو سننے میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی بعض ریلیجس ویوز کی غلطی آپ پر واضح ہو گئی ہے تو ان کو ریپلیس کر لیں دوسروں سے، اسی طرح سے عمل میں۔ بس جناب، یہ کل ملا کے دین کو سمجھنے کا ایک بنیادی سمجھیں کہ اپروچ ہے۔ اب آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور میں پھر ایک ایک کو یہ سوالات کروں گا۔ صدیقہ صاحبہ۔ So, for a few times that I've met a group of women, we've had some discussions and they've told me something which is a little bit awkward, but I'm going to go ahead and ask you. They say that according to Islam, if a man wants to have, or a husband wants to have marital relationships with his wife, then she absolutely has to say yes. And if she doesn't say yes, then she'll be doomed, etc. Now, when I asked them if this is from the Quran or not, of course, the topic gets diverted. But my question is this from the Quran? And if it is, well, is it from the Quran? نہیں، it's not from the Quran. They understand it from hadith. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، whether it is the Quran or hadith، یہ میں اپنی قرآن مجید کی پریزنٹیشن میں I've been saying it over and over again، کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے، the principle of sometimes I call it ellipses. It's a principle of brackets. There are certain things that are implied. قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی it is absolutely essential کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ بعض given principles ہیں that will never be violated، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی قرآن مجید کوئی بات کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائیں گے، اور حضور کی بات کے بارے میں تو یہ بھی ایک مزید ایڈیشنل چیلنج ہے کہ وہ ہمارے پاس ڈائریکٹلی آئی نہیں، سو وی ڈونٹ ایون نو دا فل کانٹیکسٹ۔ تو آپ کو لازماً وہ پرنسپلز سامنے رکھنے ہوں گے۔ سو ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، موسٹ سرٹنلی قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ دونوں اسپاؤزز ایک دوسرے کے لیے لائک گارمنٹس، یہ لباس ہے، جس کے بہت سے شیڈز ہیں معنی کے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں دونوں کے لیے ٹیمپٹیشنز ہیں۔ الاؤ می ٹو سے مردوں کے لیے کچھ اس معاملے میں زیادہ ہے۔ سو the wife has to take into consideration that reality. Having said that، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہسبینڈ جب چاہے جو چاہے کرے۔ ایک اچھا ہسبینڈ ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ اس کی وائف از شی انکلائنڈ، از شی ان اے موڈ، وہ آپس میں بات چیت کریں گے اور اس کو ورک آؤٹ کریں گے لائک اینی ادر چیلنج ان لائف۔ اس کو بھی ایک ریالٹی سمجھ کے آپس میں ڈسکشن کے نتیجے میں اس کو ورک آؤٹ کریں گے۔ یہ جو آپ کو خواتین نے بات بتائی ہے، یہ بڑی ہی اوور سمپلسٹک اور کروڈ بات ہے۔ یہ اس میں یہ ایزمپشن ہے کہ ایک خاتون کہتی ہیں کہ نو نو I don't care, it's not my responsibility, and so وہ ظاہر ہے کہ obviously اس میں یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ وہ بندہ کیا کرے۔ So it has to be balanced out. جی، I hope it's making sense. Gee, absolutely. Thank you so much. If there's no other hand up, can I ask another question? Easy. So as this is a separate question. It's mentioned that the body of Pharaoh will be preserved for the future generations. My question is, how far until the future generations is it, or is that something not mentioned or irrelevant? But how
far into future generations is it preserved for? Is it preserved until the day of judgment, or was it only preserved for their future generations? Again, if you go by the Quranic statement, which is verse 92 of Surah number 10, Surah Yunus, the Almighty is saying, Al-yawma nunajjika, آج کے دن ہم تمہیں بچا لیں گے، ببدنے کا، تمہارے بدن جسم کو، لتکونا، تاکہ تم ہو جاؤ، لمن خلفک، اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے آیا، ایک نشانی، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیات سے غافل رہتے ہیں۔ اس میں کوئی بات نہیں کہی گئی کہ یہ until the day of judgment ہوگا۔ اگر یہ واقعہ ایک دن کے لیے بھی ہو جائے تو قرآن کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ سو the body is there for quite a while، تو اگر وہ اس کے بعد لیٹ سے غائب ہو جاتی ہے، it doesn't remain in its form which would cause it to become a reason for people to be reminded، تو ٹھیک ہے، وہ کام تو ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دیتا ہے، اور کیا ہم انسانوں کو بھی اس طرح سے معاف کر دینا چاہیے، اور کس حد تک معاف کر دینا چاہیے؟ رائٹ، یہی تو سوال جواب کا مزہ ہے کہ نئے نئے سوال آتے ہیں، کمال ہے جی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جرم، گناہ کی نوعیت کیا ہے۔ بعض گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے برے ہوتے ہیں، سنگین ہوتے ہیں کہ انسان جب تک اللہ سے معافی نہ مانگے اور بندے سے معافی نہ مانگے اس کو معافی نہیں ملتی۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان اگر اچھی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ ٹھیک طرح سے رکھ رہا ہے، تو اسی میں وہ اس کے اندر ایک شرمندگی سی ہوتی ہے کہ میں نے غلط چیزیں کی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ وہ اس کا ایک حصہ ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آخر نماز میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خیال نہ آئے کہ میں ابھی اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے آیا۔ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، یہ اسٹیٹمنٹ ویسے اتنی ایکوریٹ نہیں ہے۔ سو وہ آدمی کی وہ شرمندگی وڈ سفائس، لیکن ایک بتا کو بہت بڑا فراڈ کر کے آیا اور اس میں اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ بات کر رہی ہیں حساب کتاب کی، قیامت کے روز، تو ظاہر ہے ہم بات تو اسی کانٹیکس میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انصاف اور اپنے علم اور اپنی حکمت کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس کا یہ گناہ کتنا بڑا تھا، اور اس میں اس کے اندر جو نماز روزے کی کوالٹی تھی وہ کتنی خوب تھی کہ جس کی وجہ سے اس گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ Having said that، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہی ایک محتاط انسان کا طریقہ ہونا چاہیے، ہوتا ہے کہ ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات بعض گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ میں لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ بندہ نماز، روزہ، حج، عمرہ کیے جا رہا ہے، اور ایک بیوہ کے 5 مرلے کا پلاٹ اس نے ہڑپ کیا ہے اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، ڈسٹروائے ہو جائے گا سب کچھ۔ اسی طرح سے بعض بڑے جرائم ہوتے ہیں۔ اب آئیے کہ ہمیں بھی کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، بندہ مومن اس دنیا میں جیتا ہے اپنے رب سے معافی چاہنے کے لیے، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انسینٹیو دیا ہے، بہت بڑی لالچ دی ہے ہمیں، کہ ہم اگر دوسروں کو معاف کریں گے
تو اللہ ہمیں معاف کرے گا. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کر دینا چاہیے. بھائی اللہ تعالیٰ حوصلہ دے ہم سب کو, ہمیں کر دینا چاہیے, سوائے اس جرم کے کہ جس جرم کو اگر آپ معاف کریں گے تو پھر وہ جرم کسی اور کے ساتھ بھی ہو. مگر اس میں بھی ظاہر ہے کہ فیصلہ الٹیمیٹلی انسان خود ہی کرے گا. مگر یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس کو آپ معاف کر رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ اس کی اصلاح بھی ہو. اب یہ سارے معاملات جو ہے نا, یہ مل جل کر ایسے بن جاتے ہیں کہ اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اللہ نے اس کو بہت ایمفسائز کیا ہے اور عام طور پر اگنور ہوتی ہے, وہ ہے بیلنس رکھیں کہ آپ نے کسی طرح سے بات سمجھانی بھی ہے, نرمی سے سمجھائیں, معاف کرنا ہے معاف کریں, اور اپنے اندر کسی کے لیے گرج نہ رکھیں. کیپ ٹاکنگ ٹو یور سیلف, اپنی پرفارمنس کے بارے میں کریٹیکل رہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں. بہت شکریہ اسلام. ان کا سوال تھا زوم یوزر. السلام علیکم. پہلے تو ڈاکٹر صاحب ایک گزارش تھی آپ سے, میں سوال اس کے بعد کرتا ہوں. میں نے کافی کوشش کی آپ کو ای میلز پہ ریچ کرنے کی, آپ کی جو ای میل دی گئی ہے اس پہ ای میل ری باؤنڈ ہو جاتی ہے. میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ پلیز, میں آئی ایم بیسیکلی واٹس ایپ مین, تو اگر آپ واٹس ایپ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سر اپنا سوال بہرحال آج کا بھی جو ایک ہے وہ رکھ دیتا ہوں. سوال یہ تھا سر میرا کہ تھوڑا سا ڈسگسٹنگ میں بھی ساؤنڈ کرے, لیکن یہ ایک جینون سوال ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں حضرت زینب سے نکاح کا موقع کے اوپر جو نازل ہوئی تھی حضرت زید کے متعلق, جس میں اڈاپشن کی لیگل سٹیٹس کو جس طریقے سے نارمل جو آپ کے بچے ہیں اس کو منسوخ کیا گیا تھا, جو پہلے عرب کی جہل کی روایت تھی, اس کے تحت اگر کوئی بندہ ایک پریکٹیکل سیناریو بنائے کہ پاکستان میں اکثر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسٹ بن وغیرہ میں بچے لوگ پھینک جاتے ہوتے ہیں اپنے, اور کوئی بندہ ہے, ایک کپل ہے مثال کے طور پہ, وہ ایک بچہ یا بچی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اب اڈاپشن میں لیگلی اس کو نام تو آپ نہیں دے سکتے, اسلام نے اسے ممنوع قرار دیا, لیکن آپ نے اس کو رکھ لیا, وہ بالغ ہو گیا. اب اس لڑکی یا لڑکے کا ان شارٹ جو اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے پیرنٹس ہیں, اگر وہ ایک عمر تک پہنچے گا اس کو پھر ہی بات ہی بتائی جائے گی نا کہ ہم آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں. تو اب ان کا اس مطلب مرد و عورت میں سے پیرنٹس کا اس بچے کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا یا یہ ممنوع ہوگا؟ یہ بڑا ڈسگسٹنگ سوال ہے, لیکن اگر یہ جائز ہوگا تو یہ کیوں جائز ہوگا؟ اس کو حرام کیوں نہیں قرار دیا, اندر سے حرام قرار دینا چاہیے تھا. ان شارٹ یار حرام ہوگا تو پھر اس کو آپ وہ جو انجنکشن قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اس سے کیسے ریکنسائل کریں گے آپ؟ تھینک یو. یا پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ زوم یوزر, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا احمد نام ہے سر. احمد, بات یہ ہے کہ کوئی ڈسگسٹنگ سوال نہیں ہے یار, یعنی دین کا کوئی سوال ڈسگسٹنگ نہیں ہوتا. بعض ڈسگسٹنگ سوالات کو آپ اپنے ذہن میں اگر پھنسا کے رکھیں گے تو آپ کو مرتے دم تک تنگ کریں گے. سو برنگ them out and let's discuss them. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اڈاپشن کو بالکل جائز قرار دیا ہے. اڈاپشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات بیان فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس بچے یا بچی کو آپ اڈاپٹ کریں تو اس کے بایولوجیکل فادر کا نام بیان ہونا چاہیے, نون ہونا چاہیے. اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ وہ کس سٹیج پر وہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق پریکٹیکل وزڈم سے ہے. میرا خیال ہے اٹ وڈ ویری فرام کیس ٹو کیس, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. اور دیکھیں قرآن کی ٹیچنگز کا ایک یہ پہلو انفارچونیٹلی بہت سامنے نہیں آتا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے نام سے اس کو پکارا تو یہ جھوٹ ہے. جھوٹ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ وہ نکاح کا معاملہ, یار بات یہ ہے کہ ہر چیز حرام حلال نہیں ہوتی. بعض چیزیں بالکل obvious اور implied ہوتی ہیں. جب کوئی بچی یا بچہ ایک ماں باپ کی آغوش میں پلے بڑھے گا تو اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یعنی وہ بچہ کیسے بچہ بن کے
پلے بڑھے گا کہ جس کے بارے میں جو ایک جذبات ہوتے ہیں کسی بیوی یا شوہر کے معاملے میں، وہ ان دونوں میں سے کسی کیا پیدا ہو جائے. یار ہم نے زندگی بھر یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن میں پڑھایا ہے، جو لڑکیاں پڑھتی ہیں ہماری بیٹیاں ہوتی تھیں. یار کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مطلب بندہ اگر اس ذہن کے ساتھ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سو آئی تھنک یہ جو رشتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتا دیے کہ یہاں اگر کسی کا انکلینیشن ہونے کا کوئی امکان ہے وہ ختم ہو جائے، کہ وہاں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور بعض چیزیں بالکل امپلائیڈ ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک بچی کو پالا، ایک بچے کو پالا، تو وہ بڑا ہوا اور ظاہر ہے کہ کوئی خیال نہیں آیا. اب اس طرح کے کیسز جیسے کہ حضرت زید کے کیس میں ہوا، تو وہ اصل میں ایک انڈائریکٹ رشتہ تھا جس میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی. حضور نے ایک سوچئے کہ ریفارم موومنٹ چلانے کے لیے کہ یہ جو قریش کی صاحبزادیاں ہیں ان کا کسی عام آزاد کردہ غلام سے رشتہ نہیں ہو سکتا. سو ایک وہ آپ کے ذہن میں آئیڈیل تھا، وہ نہیں چل سکا. اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ شادی بیاہ کے معاملے میں اس طرح کے آئیڈیلز وہ کام نہیں آتے. یو ہیو ٹو بی پریکٹیکل. سو وہ پھر اس کے بعد اگرچہ کہ وہ ان کے منہ مولے بیٹے تھے لیکن وہ تو باہر سے بیائی تھی نا، تو ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نے اس کو ممکن اس کو پریکٹیکلی کروا کے دکھایا اور اس سے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو یہ وہ رشتے ہیں کہ جن میں نکاح کرنا یہ ڈس الاؤڈ نہیں ہے، یہ پاسبل ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ بچہ یا بچی جو آپ کے گھر میں پلا بڑا ہے اس میں اگرچہ کہ قانوناً اس کی پرمیشن ہے بھی، بٹ پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل. آپ زیادہ سے زیادہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو اس کے اڈاپٹ کرنے والے پیرنٹس ہیں ان کا کوئی بیٹا بیٹی ہے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. سو ظاہر ہے کہ وہ تو مطلب سر میں یہ بالکل آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. میں یہ بات میرے ذہن میں بھی ایسی تھی کہ ان کے ساتھ ہونے میں کوئی وہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ایک فطری بات سمجھ آتی ہے. آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں قانونی طور پہ تو آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حرام شاید نہ کہا جا سکے، لیکن وہ انہیرنٹلی کوئی بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کا. اس لیے یار ریئر کیسز میں بھائی، ریئر کیسز میں آئی کانٹ امیجن، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ دائیں بائیں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اینڈ دس از دی اونلی وے اٹ could be managed. تو ہو بھی سکتا ہے، عام طور پر نہیں ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ ٹیچر کی اسٹوڈنٹ سے شادی ہو جاتی ہے، بٹ اٹس ویری ریئر. مگر وہ روز کلاس روم میں جائے اور یہی مسئلہ ہو کہ یار ان سے میرا نکاح ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بہنیں، اور ایسے ہی آدمی زندگی گزارتا ہے. تو بچوں کے بارے میں تو خاص طور پر یہی آدمی کا ذہن ہوگا. اور وہ جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر یار مطلب ون شوڈ بی ویری ٹینس اور پھر بڑا مشکل. نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک اور بڑی پرابلم پیدا ہوئی ایڈاپشن کے بارے میں. آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے. خدا تعالیٰ نے سورہ احزاب میں شروع کی آیات ہیں، پرابلی آیت نمبر 4 ہے یا 5 ہے، غالباً 4 ہے، بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ باپ کا نام لینا ہے، جو کہ اصل میں اعلان تھا اس بات کا کہ تم اڈاپٹ کر سکتے ہو، ورنہ یہ بات بالکل ایبسرڈ ہوتی کہ باپ کا نام لینا ہے. تو یہ اجازت دے دی. مگر ہمارے ہاں بہت سے مذہبی لوگ اپنے مذہبی اوپینین میں یعنی محرم نامحرم کے معاملے میں اتنے ریجڈ ہیں کہ ان کے نزدیک ایک غیر محرم خاتون ان کے سامنے ہی نہیں آ سکتی. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں کا اڈاپشن اسلام میں ہے ہی نہیں. کین یو امیجن؟ سو ہم کو وہی میں نے ابھی جو ایک سوال کے جواب میں بات کہی، ہم کو دین کی انڈرسٹینڈنگ میں ذرا اوپن مائنڈیڈ ہو کے بیلنس طریقے سے بات کو سمجھنا ہے، اور ایک پوائنٹ آف ویو کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کی ایکسٹریم پہ نہیں جانا، دوسروں کی بات سننی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی غلطی ہو، تو تھرو ڈسکشن، تھرو ریفلیکشن ہم صحیح بات تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی سر، تھینک یو سو مچ. میں اپنا نمبر ڈال دیتا ہوں سر. تھینک یو. اچھا سر، میں سوال کر لیتا ہوں ایک. اچھا سر، فرض کریں ہم کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ 99% لوگ نماز کے بعد
ہاتھ اٹھانے کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو ہم ان 1% میں سے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نماز کے اندر ہی دعا ہونی چاہیے۔ تو ایسے میں کیا ہمیں ان 99% لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے کیا امام صاحب کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے، یا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے اور وہ دیکھتے رہیں بے شک، اور وہ ہمیں ہو سکتا ہے وہ دل میں برا بلا بھی جانتے ہوں؟ اس پہ آپ پہلی کریکشن تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا غلط ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر حال میں آدمی کو نماز کے بعد اٹھ جانا چاہیے۔ اصل میں جو بات ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو نماز کا ایسا حصہ مان لینا کہ جو اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کے بارے میں آپ یہ تصور قائم کر لیں کہ اس کی نماز ادھوری رہ گئی ہے، یہ غلط ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نقصان ہوا ہے، یعنی ہم اس کو غلط نہیں کہتے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کر رہا ہے وہ بالکل غلط کر رہا ہے، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو نماز کا ایک لازمی حصہ بنا لیا ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس کا ایک نقصان ہوا ہے، وہ نقصان یہ ہوا ہے، وہ خیر ایک نقصان، ایک بہت بڑا نقصان کئی پہلوؤں سے ہوا ہے، وہ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو میں اس پہ ایک تقریر جھاڑ سکتا ہوں۔ وہ نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے نماز کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، یعنی اپنے جو ہوتے ہیں نا ایجنڈا، آبجیکٹیوز، ٹارگیٹس، اس سے بالکل نکال دیا، اور وہ ایک نماز پڑھتے ہیں سرکاری قسم کی، جس میں کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور چونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس لیے آخر میں وہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کا سوال دیکھیں، آدمی کو کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کے نزدیک دینی طور پر غلط ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ ہاں البتہ لوگوں کا لحاظ رکھنے کے لیے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو مثال کے طور پر میں کرتا ہوں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ نماز کے بعد ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، تو میں بیٹھ جاتا ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ سو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دعا ہاتھ اٹھا کے کرنے میں شامل نہیں ہے۔ کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہمیں بیلنسڈ رہنا ہے، اپنی بات کو بار بار ریویو کرنا ہے کہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں ہم یا نہیں سمجھ رہے، اور دوسرے کے ساتھ جب بھی کوئی بات کریں اختلاف کی تو نرمی کے ساتھ کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور حکمت کو، وزڈم کو استعمال کریں۔ جی شکریہ سر، یعنی میں جو بات آپ کی سمجھ پائی ہوں، جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرام چیز ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے اس طرح کا رویہ اپنا لیا ہے کہ وہ گویا کہ ہاتھ نہ اٹھانے کو آرام سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ نرمی سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور ایک میری گزارش یہ کہ لفظ حرام کو اوائڈ کیا کریں، کوئی اور لفظ، کیونکہ حرام صرف اللہ تعالیٰ ہی ڈکلیئر کر سکتا ہے، اس میں خدشہ ہے کہ یہ بدعت بن جائے۔ تو اگر کوئی شخص بعد میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو امام کے ساتھ لازم سمجھتا ہے تو پھر یہ لازماً بدعت بن گئی، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی اٹھا کے پڑھنے کو پسند کر رہا ہے، اوکے، میں تو اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک صحیح نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ ہم امکانی حد تک اس کا کچھ حق ادا کرتے ہیں، تو پھر سچی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ سجدے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کھڑے میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کو کر لے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں ایک اور سوال کر لوں؟ اس نے کرے، کوئی اور نہیں کر رہا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کا رول جو ہے نا وہ ہے 40 سوالوں کا۔ جی وہ آ گیا جی شبیل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ سوال وعلیکم بلکہ السلام۔ یہ
بھائی دراصل آپ جو دعا کی بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا میں، جی تو آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، اور وہ بات میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا طبیعت کبھی اس طرف مائل نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، میں سو سرپرائز. پاکستان میں ظاہر آپ جانتے ہیں نا، اہل حدیث تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. دو بڑے گروہ ہیں، بریلوی اور دیوبندی. اچھا، دیوبندی جو ہیں ہماری مسجد میں، ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن دیوبندیوں کے ایک بڑے عالم، پرابلی سب سے بڑے عالم، مولانا تقی عثمانی صاحب کے پیچھے میں نے ایک مرتبہ کوئی کانفرنس ہو رہی تھی، نماز پڑھی، غالباً عصر کی تھی. جی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی ان کو، مگر وہ عصر کی نماز کے بعد مڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہ جانے کیوں لوگ ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا کرتے ہیں. کین یو امیجن؟ یہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ، اور ہوتا کیا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ ان بزرگوں کے ہاتھ سے بھی، جس کو کہتے ہیں نا گیم، باہر نکل جاتی ہے. لوگ کر رہے ہوتے، انہی کے ماننے والے، انہی کے شاگرد ہیں جو پھیلے میں ہیں، اور وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ دین کے بارے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہو دین کے نام پر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کریں. بس اس میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک اصلاح کی خاطر آپ دو چار بگاڑ پیدا کر. جی آسم ساہی صاحب، جناب سوال کر لیجیے. آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کیجیے اور سوال کر لیجیے. ورنہ 5 سیکنڈ کے بعد ثاقب صاحب نے ایک نیا جعلی سوال پیش کر دینا. چلیں سر، میں اب اپنا ریئل سوال کرتا ہوں. سر یہ جو ہمارے ہاں کھانے ہوتے ہیں کہ تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، سالانہ عید میلاد النبی کا، اچھا 11ویں شریف، محرم الحرام کا کھانا، کنڈے، یہ کوئی 10-12 محرم کے کنڈے، میرا خیال ہے یہ کوئی 10-12-15 قسم کے کھانے بن جاتے ہیں. اچھا، ان کھانوں کے بارے میں ظاہر ہے ایک بات تو واضح ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ گھر میں ہم یہ بنا کے کسی کو کھلائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں، ہم گلی میں جا رہے ہیں، کوئی شربت دے رہا ہے، کوئی، کیسے کرنا ہوگا کہ ان میں سے ہم کون کون سا کھانا کھا سکتے ہیں، اور کس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، میں نے شاید بات کہی ابھی اپنی گفتگو میں، ایک ہے دین، اور ایک پھر اس دین پر عمل کرنے کی اسٹریٹجی ہے. دین کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کہ ہے، اور اگر ہے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ پولائٹلی، حکمت کے ساتھ دینی گفتگو کریں اور دوسرے کو سمجھائیں یا خود سمجھیں اور اس پروسیس میں لگے رہیں. لیکن ایک چیز جب دین کے طور پر سمجھ میں آ جائے تو اس کے بعد اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس میں ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہیں. جیسے ابھی میں نے نماز کے بعد دعا کی بات کے بارے میں کہا، تو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین میں ایک چیز ہے ناجائز، اور وہ ہے بدعت. بدعت کیا ہے اس کو سمجھنے پہلے. بدعت یہ ہے کہ آپ دین میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. دین کیا ہے؟ دین ہے قرآن اور سنت. قرآن مجید میں آپ امیجن کریں نا کوئی بندہ اضافہ کرے تو کون اس کو قبول کرے گا؟ جینے نہیں دیں گے ہم. کوئی آدمی کہے کہ یار دیکھو دعائے استخارہ کتنی زبردست دعا ہے، تو اس کو 115ویں سورہ نہ مان لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا ہی سینسٹیو ہم کو سنت کے بارے میں ہونا چاہیے. یعنی وہ پریکٹیکل چیزیں جو دین کے نام پر آپ شروع کریں اور یہ کہیں کہ یہ دین ہے، حالانکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس نہیں کرایا. آپ نے نہ خود اس پر عمل کیا، نہ آپ نے اس عمل کو سینکشن کیا.
یہ جو میں اس عمل کو سینکشن کیا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو آج کل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح کی نماز نہیں پڑھی، لیکن آپ نے اس کو سینکشن کیا، آپ کی اجازت سے وہ پڑھی گئی، تو ٹھیک ہے لوگ پڑھ رہے ہیں. بس میں ان کو یہی بتاؤں گا کہ حضور نے کبھی نہیں پڑھی، آپ نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی. تو اگر کوئی شخص دین کے نام پر کوئی نئی پریکٹس شروع کرتا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ وہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ جو دینی پریکٹسز ہیں سننا، وہ نون ہے، وہ پوری مسلمان امت میں پھیلی ہوئی. جو جو بدعت ہوتی ہے نا، وہ بقول شخص سے وہ مقامی جانور ہوتی ہے، یعنی وہ کسی ایک جگہ ملتی ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی. تو یہ پل، یہ چالیسواں، یہ تیجا، یہ برسی، یہ فنا، یہ سارے دینی اعمال ہیں. برتھ ڈے دینی عمل نہیں ہے، آپ نے کرنی ہے نہیں کرنی ہے آپ کی مرضی ہے، اس پہ جو بھی ڈیبیٹ ہو، مگر وہ بدعت کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی. اسی طرح سے اگر آپ کسی کی، اپنے کسی بزرگ کی ڈیتھ اینیورسری کرتے ہیں جس میں آپ کوئی دینی عمل نہیں کر رہے، بس وہ ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ہم علامہ اقبال، قائد اعظم اس طرح کی کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین نہیں بنا. سو یہ اگر بات کلیئر ہو گئی ہے، تو اب اگلا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان بدعات سے، یعنی بدعت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہیں. کیوں بدعت ہیں؟ اس لیے اس میں دین ہے، اس میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں وہ اپنے بزرگوں کو جن کو بھی ہے وہ بخشواتے ہیں، اس میں وہ مانگتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ اوکیزن ہے جو ریگولرلی ہوتا ہے. سو اس میں شرکت تو نہیں کرنی چاہیے. کوئی آدمی کہے کہ جی وہ ایسا اوکیزن ہوتا ہے کہ جس میں آپ نہ جائیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. اب یہ آگے اسٹریٹجی کی بات. میں یہ کہوں گا کہ یار دیکھو، اس میں ناراض ہونے دو، بعد میں ان کو منا لینا، ان سے جا کے مل لینا. کوئی بندہ کہتا ہے یہ میرے لیے مشکل ہے، تو پھر وہ وہاں جائے گا اور شریک نہیں ہوگا. اگر وہ وہاں جاتا ہے اور کھانا وانا بھی کھاتا ہے تو اس کا مطلب یار وہ شریک ہو رہا ہے، پھر ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اپنی پریکٹیکل پرابلم بتاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تقریر تو کر رہے ہو، خود کیا کر رہے ہیں؟ ایک صاحب نے مجھے ابھی انوائٹ کیا رمضان میں، کسی کی برسی منا رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ کے اس پہ تقریر کریں. میں نے اس انویٹیشن کو قبول کر لیا. اب آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے فضول حرکت کی؟ پھر دیکھیں یہ اسٹریٹجی کی کا اختلاف ہے. یو کین ڈس ایگری ود می. میں نے یہ سوچا ہے کہ میں وہاں جا کے میں اس کو ریجیکٹ کر سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ میرے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے ہو جائیں، اگر اللہ کے نام پہ ہونے ہیں تو ہو جائیں. لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میں وہاں جا کے really nervous about it. میں وہاں جا کے سلیقے سے یہ سمجھاؤں گا یہی بات کہ بدعت کیا ہوتی ہے. دیکھیں آپ کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، مگر یہ نہ کریں کہ اس کو ایک نام دے دیا، اب اس میں آپ نے قرآن مجید پڑھنے شروع کر دیے. وہ قرآن مجید پڑھنا ایثار ثواب کے لیے ایک اور بدعت ہے. تو اب لیکن میں ابھی ریسنٹلی بھگت رہا ہوں، ایک ایسے تجربے کو میں نے سے گزرا ہوں. یار ایک ڈسکشن ہوئی، میں ابھی آپ کو بتا دوں گا، اگر ہمارے پاس ٹائم یعنی سوال نہیں ہوگی تو میں بتاؤں گا وہ ڈسکشن کیا تھی. اس میں یہ گروپس ہوتے ہیں نا، واٹس ایپ گروپس، اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے. اس میں ایک ڈسکشن شروع ہوگی، تو میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا اور ایک اور صاحب بھی میرے سپورٹ میں آ گئے، اور انہوں نے بھی اپنا اسی کے حق میں پوائنٹ آف ویو بیان کیا. اور وہ جو بیان کیا انہوں نے وہ ذرا سختی کے ساتھ کیا. اب بھائی وہ بندہ اتنا ناراض ہوا ہے اور وہ بات پھیل گئی ہے، بیکاز people are attached to their religious understanding passionately. بہت زیادہ لوگ ایموشنل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم کو کریکشن بھی کرنی ہے اور ہم کو سمجھانا بھی ہے. غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لیں گے. لیکن بہرحال آپ کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھیں کہ آپ نے اس کو کسی صورت بھی انکریج نہیں کرنا. اس کے بعد
آپ کے خیال میں کھانے کے نتیجے میں انکریجمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے، یعنی الگ سے آپ کھا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ کھا رہے ہیں، میرے خیال میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میرے خیال میں پھر آپ اس اوکیزن کو انکریج کر رہے ہیں، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی چیز بٹ رہی ہے وہ تو حرام ہے، لیکن بدعت کی صورت میں کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے وہ فی نفس ہی پر سے وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ ایز اے اسٹریٹجی کیا آپ کو اس کو کھا کے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو کہ جن کی طرف سے یہ اوکیزن کو منعقد کیا گیا ہے آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں، اور یہ ایک سبجیکٹو ڈیسیشن ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں، ایک میری طرح کے ایک مولوی صاحب کو اتنی بات کرنی چاہیے، مشکل پتہ ہے کہاں ہوتی ہے؟ مشکل وہاں ہوتی ہے مولوی صاحب اتنی زوردار تقریر کرتے ہیں کہ حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ جو نہیں کرتا وہ غلط کام کرتا ہے۔ نہیں یار، لیٹس فیس اٹ، بہت سے معاملات ہیں جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں، دوسرے کو گنجائش دیں، اینڈ لیٹس کیپ ڈسکسنگ۔ جی آصم سائی صاحب آپ اپنا سوال کیجئے، میں پھر چلیں بعد میں کرتا ہوں۔ جی یہ السلام علیکم، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا ڈیفالٹ بٹن بند تھا، تو یہ میرے بیٹے کا ایک سوال ہے، تو میں بھی وہ اس سوال کو سن لیتا ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام عبداللہ ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہلے تو یہ ہے کہ اسلام میں اڈاپشن، مجھے پتہ ہے کہ بچے کا نام نہیں چینج کر سکتے، لیکن میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو تب وہ پھر نامحرم ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی جیسے ایک اگر لڑکا ہو تو جب وہ تقریباً 10 سال کا ہو جائے تو بالغ ہو جائے تو وہ اپنی اڈاپٹیڈ مدر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کہ یا پھر وہ ہو نہیں سکتا، وہ ان سے مطلب باقی بات نہیں کر سکتا، کیسے، مطلب وہ اکیلے نہیں ہو سکتا اس طرح۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ بالغ جب ہو جائے یا پھر یہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہو اور پھر وہ اس کی ماں اس کے ساتھ نہ پیار کر سکیں تو پھر یہ تو مسئلے پیدا کرے گا نا۔ یا وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی لائف میں جائے، ہاں، کہ وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ 10 سال کا بچہ 12 14 15 12 یہ آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، ہاں آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے، پرابلی آئی ڈونٹ نو ویدر یو ور دیئر اور ناٹ، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی جی اڈاپشن کو الاؤ کیا ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن اس میری آپ بات سنیں نا پلیز، جی آپ میری بات سنیں، ہاں اس کے بعد جب ٹھیک، میرا جواب آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر سوال کیجیے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اڈاپشن کو الاؤ کیا ہے، اور اس میں صرف ایک شرط رکھی ہے کہ آپ نے جو اڈاپٹیڈ بچہ یا بچی ہے اس کے والد کے نام کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ ڈسکلوز کرنا ہے، مینشن کرنا ہے۔ ادر دین دیٹ دی آلمائٹی ہیز مینشنڈ نتھنگ۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ لوگوں نے باتیں کی ہیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی ریلیجس اوپینینز کے بارے میں اتنے زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنا دین جانتا ہے۔ God knows better his religion than these people. سو گزارش یہ ہے کہ یہ جو محرم نامحرم کا ایک معاملہ ہے وہ سمجھنے وہ کیا ہے۔ ایک نامحرم مرد اور نامحرم عورت، ان کے درمیان لیگلی قانونی طور پر نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک سوال آیا تھا کہ وہ کیا ہوگا، تو میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ یار ہو سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوگا، اٹس اے پاسبلٹی، نمبر 1۔
نمبر 2 یہ ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی بڑے ہو جاتے تو پھر اس کے بعد یہ جو لڑکی ہے یہ، یا پھر اگر لڑکا ہے تو اس صورت میں وہ خاتون، اگر اپنے آپ کو ایمبیلش کریں گی، زینت سے آراستہ کریں گی، فار انسٹنس جیولری پہنیں گی یا میک اپ کریں گی، تو سوائے چہرے کے، فیس کے، ہینڈز کے اور فیٹ کے، جہاں اگر انہوں نے جیولری پہنی ہے یا میک اپ کیا ہوا ہے تو وہ دکھائیں گی. اس کے علاوہ سر اور ہر دوسری جگہ کو وہ اس صورت میں نامحرموں سے چھپائیں گی. بس یہ حکم ہے. ایک اس میں ایڈیشنل چیز ہے جو حدیث میں آئی، وہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے، بیکاز یہ سب کچھ اللہ نے بتایا ہے ایز اے پریکاشنری میجر کہ زنا سے ہم بچ سکیں. اس وجہ سے یہ کہا ہے کہ کہیں بالکل اکیلے میں نامحرم مرد اور عورت نہ ہوں جس سے وہ خدشہ بڑھ جائے. That's about it. ایک عورت جو اس بچے سے وہ 30 سال بڑی ہے اور اس نے اس کو ماں کی طرح پالا ہے. یار میں نے ابھی اگزامپل دی ہے، ہم ٹیچرز، خواتین ٹیچرز ہوتی ہیں، وہ پڑھاتی ہیں، یہ پریکٹیکل معاملات ہوتے ہیں. وہ جس چیز سے حدیث میں روکا گیا ہے، وی نو واٹ اٹ از، کہ آپ کہیں اکیلے میں لڑکا لڑکی مرد عورت جو ہے وہ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی خدشہ نہیں ہے کہ آس پاس کوئی ہے، دین یو آر انوائٹنگ ٹربل، یو آر انوائٹنگ ایول. اس سے بچنے کے لیے حدیث میں ایک ایڈیشنل بات کہی گئی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ دا کانٹیکسٹ آف واٹ واز مینشن، ہم اس کو ایک اتنی بڑی چیز بنا لیتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو کلیئرلی الاؤ کیا ہے وہ لگتا ہے کہ وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کو اس بات پر پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اڈاپشن از الاؤڈ، وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ الاؤڈ. تو یہ میری گزارشات ہیں. اب آپ فرمائیں اس پر بتائیں. جی آگے والا سوال کا کہ جب وہ اڈلٹ ہو جائے تو پھر کیسے وہ اپنا علیحدہ نظام کرے گا، پراپرٹی ملے گی، انہیریٹنس ملے گی، کیا ہوگا؟ نہیں یہ نہیں، میں بس ایک کہنا چاہ رہا تھا، تو پھر تو اگر وہ لڑکا ہو تو اس کی مدر وہ اس کے سامنے سر پہ دوپٹہ لیں گی نا؟ نہیں، آپ میری بات ہی سمجھی. سر پہ دوپٹہ لینا اس صورت میں لازم ہوگا جب انہوں نے اپنے سر کو ایمبیلش کیا ہوگا، اس میں کوئی جیولری پہنی ہوگی یا ایکسٹرا بیوٹیفیکیشن کی ہوگی. اگر وہ سادہ سر ہے تو ڈھانکنا اچھا ہے، وہ لازم نہیں ہے. یہ عام قانون بھی یہی ہے، یہی قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے. جی سر، اس پہ ایک کامنٹ ہے جی. یہ سر مینی کنٹریز ڈونٹ ریکگنائز دس ایز اڈاپشن. فار ایگزامپل کینیڈا doesn't allow adoption from Pakistan as Pakistani adoption laws are not recognized here. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہماری غلطی ہے نا جب ہم اچھا وہ شاید اگر تو فادر والی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، we'll fight for it. مگر I don't understand. I know Pakistanis in Canada who have adopted children. So I don't know. وہ میرا خیال ہے وہی والی بات ہوگی کہ بعض لوگ جو زیادہ مذہب میں اپنا ایک اسٹرانگ اوپینین رکھتے ہیں ان کا سن کے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. بٹ آئی ایم سرپرائز، آئی نو پیپل ہو ہیو اڈاپٹڈ چلڈرن ان کینیڈا. سو انہوں نے یہ کیسے کیا آئی ڈونٹ نو. اور میں جس پرٹیکولر فیملی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک بچی ہے جو بڑی ہو گئی ہے، لیکن یار کوئی سوال ہی نہیں ہے. وہ بچی میں ہماری بھی بچی ہے، وہ بچی ان کی بھی بچی ہے. یعنی یہ محرم اور نامحرم تو ایک بالکل ہی قانونی طور پر کنفرم چیز ہو گئی. But not every نامحرم lady is somebody about whom you'll say, oh my goodness, یہ کون آ گئی میرے سامنے. ایک نارمل بیہیویئر ہے. ہم اپنی نگاہ کو پاک رکھیں گے جیسے کہ قرآن کا حکم ہے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم ان کو ڈھانکیں گے
اور ایک ڈیسنٹ ایک اپروچ انٹریکشن کا اڈاپٹ کریں گے. یہ قرآن نے بتایا ہے. قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے عبداللہ کہ جب یہ احکام نازل ہوئے تو بعض لوگوں نے اسی طرح سے ایکسٹرا جس کو کہتے ہیں نا کوشن اختیار کر کے سوشلی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. they refused to socialize with each other because of that reason. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 ہے یہ، جس میں ورسز 30-31 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ what are the etiquette of interaction between men and women. اور پھر آگے چل کے I think it's verse 58, 57, 58, 59 میں اللہ تعالیٰ کو پھر یہ واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھو اگر تم رہ رہے ہو ایز فیملیز تو تم اپنے رشتہ داروں کے ہاں آ جا سکتے ہو، اپنے دوستوں کے ہاں آ جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے تم الگ الگ کھاؤ یا تم مل کر کھاؤ. یہ اللہ نے باقاعدہ ایکسپلین کیا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ جب مذہب کی دنیا میں آپ کسی پوائنٹ آف ویو کو اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں شدت اختیار کر لیتے ہیں then it becomes very difficult to change your opinion. یہی بات ابھی ہو رہی تھی نماز کے بعد کی دعا کی. مذہب کے ہر معاملے میں یہی انفارچونیٹلی پرابلم ہے. اسی وجہ سے ٹو بگن وتھ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ کے دین کو آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کو اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہوگا، آپ کو قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، دوسرے کی بات کو سننا ہوگا، اور کبھی بھی ریجڈ نہیں ہونا ہوگا. جی سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں یہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی رکھے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقل استعمال کر کے درست فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں. ایک یہ وجہ ہے، بالکل صحیح کہا. اور دوسرا یہ وجہ ہے کہ تاکہ ہم اختلاف کے کیس میں بھی تمیز، تہذیب، میوچل احترام کے ساتھ آپریٹ کریں اور ایروگنس میں نہ آ جائیں. آج لوگ اتنے شدید ہو جاتے ہیں، اگر کبھی کوئی اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو آپ معافی مانگ لیں. سو یہ اختلافات اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اسی لیے کہ اللہ ہمیں اس میں آزمائے، کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور کون دوسروں کی رسپیکٹ کے ساتھ اور پولائٹلی، وائزلی اپنی بات کرتا ہے. یہ امتحان نہ ہو تو پھر تو زندگی میکینیکل بن جائے. جی ٹھیک ہے سر. آسما سمن صاحبہ آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کا سوال ہے تو کر لیجیے. جی آسما سمن صاحبہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے یہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی آرائش سے بائش کی ہو تو منہ اور ہاتھ پاؤں کے علاوہ تمام جسم کو کور کر کے رکھیں. تو ہم جس طرح سے شادیوں میں جاتی ہیں خواتین، لباس بھی بہت رنگین پہنا ہوتا ہے کام والا، اور ظاہر ہے میک اپ وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو اس وقت کس طرح سے پھر ہمیں کیا کچھ اور عبایا وغیرہ اوپر سے پہننا چاہیے، یا کس طرح سے پھر ڈریس اپ ہونا چاہیے جو آپ کے ہماری شریعت کے مطابق ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے زیور سر پہ بھی لیا ہوا ہے تو آپ کو سر ڈھانکنا چاہیے، یعنی اس صورت میں. اور ظاہر ہے کہ چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو آپ کے بازو بالکل ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا لباس بہت بھڑکیلا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز پہن لیں کہ جو سادہ ہو. یہ میں بات کر رہا ہوں اس صورت میں کہ جب گیدرنگ مکسڈ ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو سادہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سادگی میں جو ایکسیپشن بتائی ہے وہ چہرے، ہاتھ اور پیر کی. جی شکریہ. جی سر، یہ ایک سوال ہے جی چیٹ میں محمد اقبال سلفی صاحب کا. السلام علیکم، میرا سوال نماز کے متعلق ہے. عصر کی نماز کے درست اوقات کیا ہیں؟ اہل حدیث اول وقت تجویز کرتے ہیں اور احناف تاخیر سے. ایسا ہی معاملہ تمام نمازوں کے بارے میں ہے، درست وقت بیان فرما دیں. دیکھیں، آپ کے سوال کا پہلا حصہ زیادہ صحیح ہے کہ اختلاف تو صرف عصر میں ہے، باقی تو ایک ہی ہے. باقی تو اصل میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ بہتر وقت کیا ہے. اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اول وقت کو ترجیح دیتے ہیں
اور عشاء میں ذرا تاخیر کو ترجیح دیتے ہیں. عصر کی نماز کے معاملے میں جو فرق ہے وہ واقعی ایک بڑا فرق ہے. احناف کے ہاں اور شوافع اور اہل حدیث کے ہاں جو نماز کے اوقات ہیں ان کے فرق کی وجہ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی شے کا سایہ اپنے وجود سے دگنا ہو جائے، اور شوافع اور اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب کسی شے کا سایہ اس کے برابر. آپ سمجھیے کہ نماز کے اوقات کے معاملے میں میں اب تک اہل حدیث اور شافعی ہوں. میرے خیال ہے کہ ان کی بات زیادہ صحیح ہے کہ جو اول وقت ہے یعنی جو سایہ وجود سے کے برابر ہے وہی ٹھیک لگتا ہے. اس کو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں لیکن اس کو ایک سادہ طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ جو شوافع اور اہل حدیث کا موقف ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ظہر کا جو اول وقت ہے وہاں سے لے کے مغرب کے وقت تک کا جو ٹائم ہے لیٹ سے 6 گھنٹے، تو عصر تقریباً 3 گھنٹے بعد آئے گی لگ بھگ. احناف کے ہاں وہ بہت آگے ہے. سو جو میں نے ایک زمانے میں ان کے اختلاف کے بارے میں دلائل پڑھے تھے تو مجھے جو شوافع کی بات ہے وہ زیادہ صحیح لگی تھی، مگر obviously one can agree to disagree اور پوائنٹ آف ویو میں فرق ہو سکتا ہے. جی جی سر، ایسے ہی رات کی نماز میں بھی کیا اختلاف نہیں ہے؟ کچھ لوگ اسے آدھی رات تک کہتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ اسے فجر کی ہاں آپ صحیح کہیں ابھی بھی ہے. میں اس میں اب پتہ نہیں وہ یہ شوافع کا موقف ہے یا نہیں ہے، میں اس میں اس بات کا قائل ہوں کہ عشاء کی نماز آدھی رات تک ہی ہوتی ہے. میں اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو فجر کی نماز تک لے جائیں، اس لیے کہ آدھی رات کے بعد اگرچہ کہ فرض تو نہیں لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی اور ہمارے لیے بہت پسندیدہ نماز ہے تہجد کی نماز. سو یہ دو نمازیں آپس میں مکس اپ نہیں ہونی چاہیے. آپ آدھی رات تک آپ عشاء کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. جی سر، میرا ایک سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے جی. وہ یہ کہ جس طرح اگر کوئی کام کر رہا ہے نا تو ماہانہ اس نے اپنی سیلری پہ زکوٰۃ دینی ہے، تو مثال کے طور پر وہ 1,00,000 سیلری ہے اس کی تو شاید اس نے 10,000 دینی ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں یا کسی کی کپڑوں کی دکان ہے، کسی کی جوتوں کی دکان ہے یا جو بھی، تو انہوں نے منتھلی زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی میرے علم کے مطابق، جبکہ یہ جو سیلری والا بندہ ہے اس نے ماہانہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. تو کیا اس بندے کے ساتھ کسی حد تک زیادتی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ جبکہ وہ جو بڑا بزنس مین ہے وہ صرف یہ ہے کہ سال بعد مال پہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، اور یہ جو سیلری والا پرسن ہے یہ ہر مہینے پیداوار کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. اگر آپ کو میں بات اپنی سمجھا پایا ہوں تو اس پہ تبصرہ فرمائیے. 2-3 معاملات ہیں. ایک معاملہ تو یہ دیکھیں زیادتی ہے یا نہیں ہے، اگر اس کو بھی طے کرنا ہے تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہونا چاہیے کہ کون منتھلی دے رہا ہے، کون ڈیلی دے رہا ہے، کون ایئرلی دے رہا ہے. اس کا تو اس سے ہونا چاہیے کہ ملا کے ٹوٹل اماؤنٹ کس کا زیادہ بنتا ہے، کس کا کم بنتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک تاجر مثال کے طور پر ہر سال 10 لاکھ زکوٰۃ دیتا ہے اور ایک سیلریڈ پرسن ہر مہینے 10,000 دیتا ہے، تو 10,000 ملا کے 1,20,000 ہوئے 12 مہینے. سو یہ فرق کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیلریڈ کلاس کی زکوٰۃ ہے یہ ہم کہتے ہیں ایک قیاس کی بنیاد پر، ہم انفرنس ڈرا کرتے ہیں انالوجی کی بنیاد پر. عشر کی جو حکم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو لوگ سیلری لیتے ہیں یہ اصل میں اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں
تو جیسے کراپس پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے ایک اور پروڈکشن کی نوعیت ہے، کیٹیگری ہے، اور وہ ہے پروڈکشن آف سروسز. جیسے انڈسٹری ہے وہ ایک اور کیٹیگری ہے. اب اس میں جب آپ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ جس کی تنخواہ ہے وہ 10,000 دیتا ہے، تو اس میں ہم ایک اور بات بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سارا اجتہاد ہے. ہر زکوٰۃ کے معاملے میں جو قانون ہے اس میں ایک منیمم ویلیو کا کانسیپٹ ہے جس کو نصاب کہتے ہیں. زکوٰۃ سونے چاندی پر ہے تب بھی ہے، اس میں بھی ویسے بات ایک کنفیوژن ہے، انفارچونیٹ کنفیوژن ہے، وہ میں بیان کروں گا. اسی طرح سے کراپس میں ہے. تو ظاہر ہے کہ سیلریڈ کلاس کے لیے بھی ایک منیمم ٹیکسیبل جو ہوتی ہے سیلری، اس طرح سے زکاتیبل سیلری ہونی چاہیے. کیونکہ کوئی اس کا دین، شریعت، احادیث میں کوئی کلیئر مینشن ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اجتہاد ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کے جو منیمم ٹیکسیبل انکم ہے وہ مائنس کر دیں. لیٹ سے فار انسٹنس آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں آپ معلوم کریں، آئی ڈونٹ نو، ایک زمانے میں کچھ اور اماؤنٹ تھا، شاید اب لیٹ سے 5 لاکھ روپے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سیلری بندے کی سیلری، میں ایسی کر رہا ہوں، میں آف ہینڈ میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ آپ ظاہر آپ کنفرم کرنا ہوگا، کہ جس کی سیلری 5 لاکھ یا اس سے کم ہے اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا. جس کی سیلری 6 لاکھ ہے اس کو 1 لاکھ پر پھر زکوٰۃ دینی ہے 10%. اور اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے آلریڈی تو وہ ٹیکس کو زکوٰۃ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گا. اس طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ جو نسبتاً لو سیلری والے لوگ ہیں ان کو پرابلی ہارڈلی کچھ دینا پڑے گا، مگر وہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا اپنے گرد و پیش میں کہ اس وقت کیا طریقہ چل رہا ہے. جو ہمارے ہاں زکوٰۃ آن گولڈ اینڈ سلور ہے اس میں بھی کئی کنفیوژن ہے. ظاہر ہے ایک یہ ہے کہ اگر وہ گولڈ یا سلور جیولری ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کہ وہ بالکل ہی سیونگز ہیں، تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کم سے کم کیا نصاب ہے. تو ہمارے یہاں کہتے ہیں 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی. یہ غور ہی نہیں کرتے ہم کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت فرق ہیں. 52 تولے چاندی جو ہے وہ 1 تولے سونے سے بھی کم قیمت کی ہے، if I'm not wrong. تو اصل میں جو نصاب ہے وہ چاندی ہے، سونا نہیں ہے. تو کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہے، پہلے 52 تولے چاندی وہ اس میں سے مائنس کریں گے، اور وہ میں نے ابھی دیکھا ہے کوئی لگ بھگ 1,40,000 بنتا ہے. اس منیمم تھریش ہولڈ سے اوپر جتنی ویلیو بنتی ہے اس پہ 2.5% لگے گا. چلیے جی زکوٰۃ بہت کیا. شکریہ سر. اچھا سر، اس میں یہ جو آپ نے فرمایا جی کہ 6 لاکھ ہے، اگر آپ نے جو اندازہ بتایا تو اس پہ یا اس سے کم ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس سے اوپر جب جائے گا تو وہ زکوٰۃ ہوگی. تو سر جب 6 لاکھ سے فرض کرے وہ 8 لاکھ یا 10 لاکھ پہ چلا گیا ہے سالانہ سیلری، تو کیا اس پورے 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی یا اس میں سے 6 لاکھ کو ہم نہیں لیں گے، اوپر والے کو لیں گے؟ اوپر پہ تو سر یہ جاوید صاحب کی اس متعلق یہی رائے ہے کہ پہلے 6 لاکھ کو ہم لیں گے اور اوپر جو ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یہی رائے. اچھا ٹھیک. سر اس میں وہ جو ہمارے درمیان اس سے پہلے بات ہوئی جی کہ وہ کنڈے کھانا محرم کے اور وہ ساری چیزیں، تو اس میں سر میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ غالباً 15 شعبان تھا، یا تو اس سلسلے میں میں جا رہے تھے، میں اور میرا دوست نا ویسے ہم گھومنے جا رہے تھے، تو راستے میں ایسا ہے کہ وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ انہیں کھانا دیا جا رہا تھا اسی میں ہی کہ یہ 15 شعبان ہے. تو میں نے اور میرے دوست نے بھی نا کھا لیا، وہ دال روٹی بڑی مزے کی تھی. تو ایسے ہی
عید میلاد النبی کے یہ جلوس نکلتے ہیں تو ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو لوگ چاول بانٹ رہے ہیں یا اس طرح. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو تیجا 40واں 11ویں وہ تو واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جو ہیں کیا یہ ہمیں کھا لینے چاہیے کبھی کبھار، یا کہ ان سے بھی بالکل بچنا ہی چاہیے؟ میں آپ کے سوال میں آسمہ صاحبہ کا سوال بھی شامل کر رہا ہوں کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے ڈیفائن کیا ہے بدعت کو. آپ میری ڈیفینیشن سے اختلاف کر سکتے ہیں. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بدعت جو ہے وہ دین میں اضافہ کرتی ہے. عید ایک دینی اصطلاح ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید میلاد النبی یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک مذہبی تہوار ہے؟ اس پر یہ سوال پیدا ہونا چاہیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا؟ صحابہ کرام نے کیا سیلیبریٹ کیا؟ جواب یہ کہ نہیں کیا. تو پھر میرے نزدیک اس کا بڑا سادہ پولائٹ جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا. اس تاریخ میں آپ نے کوئی سیمینار منعقد کر دیا، ضرور کریں، نام اس کو ٹھیک دیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیرت النبی پر ایک کر رہے ہیں پروگرام، مگر ہمارے لیے تو ہر روز سیرت النبی کا دن ہونا چاہیے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار تم نے تو پتہ نہیں کیوں فیصلہ کر لیا کہ قرآن کو تم نے سمجھ کر نہیں پڑھنا. سیرت النبی کی آئی ایم ٹیلنگ یو سب سے اوتھینٹک، سب سے بڑی کتاب قرآن ہے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں آپ سیرت النبی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ ہی کی زندگی کے بارے میں ہے سب کچھ. تو بہرحال میرا جواب یہ ہے کہ اس طرح سے بنانا تو بدعت ہے. اب اس میں جو ثاقب صاحب کا سوال ہے، میں نے اس کا جواب دیا پہلے بھی کہ اس طرح کے کھانے جب آپ کھاتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہوتے، وہ ناجائز نہیں ہوتے، مگر یہ آپ کا ایک مذہبی ٹیسٹ ہے. میں نہیں کھاؤں گا مگر میں کسی اور کو فورس نہیں کرتا. میں کیوں نہیں کھاؤں گا؟ میں اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ میں آئی ناٹ فیل کمفرٹیبل کہ یار یہ مطلب یہ کیا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے ان کو، اے کاش کہ میں دین بتا سکوں. دیکھیں سب سے بڑا سرمایہ ہمارا دین ہے، اور اس کا صحیح تصور ہے، اور اس کے بارے میں صحیح اسپرٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں مر جاتی ہے اسپرٹ اگر آدمی دین کے بارے میں کیجول ہو جائے. یہ میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایکسٹریمسٹ رویہ وجود میں آتا ہے، وہ نہیں آنا چاہیے. اسی لیے میں نے بار بار کہا کہ بیلنس جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بیلنس از دا نیم آف دا گیم. قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قسط. قل امر ربی بالقسط، ان سے کہو کہ میرے رب نے قسط، انصاف، عدل، توازن اس کا حکم دیا ہے. نہ یہ ایکسٹریم ہو نہ وہ ایکسٹریم ہو. مجھے اللہ کے دین کو جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ویسے ماننا ہے اپنی امکانی حد تک، اور ویسے اس پر عمل کرنا ہے اپنی امکانی حد تک. اس میں جب آپ ہلکا پھلکا بھی کمپرومائز کریں گے نا، وہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے یار، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے. آپ کے اندر اللہ کے اصل دین کے بارے میں جو سنجیدگی ہوتی ہے، جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے، وہ کمپرومائز ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے حرام تو نہیں کہا، لیکن حرام سے بھی زیادہ سخت بات کر دی ہے. اگر آپ نے یہ بات ایسے سمجھی ہے میرا خیال ہے ٹھیک سمجھی. جی سر، اس میں آپ ایک واقعہ سنانا چاہ رہے تھے جی، تو آپ وہ بھی سنا دیجیے آخر میں. یار میں آپ کو بتایا بوڑھا ہو گیا، اب آپ مجھے بتائیں کون سا واقعہ. او سر اسی سے اچھا متعلق آپ جی اچھا اچھا یار وہ دیکھیں وہی جو واٹس ایپ گروپ کا تھا نہیں. جی غالباً وہی تھا، وہ آپ ہاں فرما رہے تھے کہ اگر آپ کے واٹس پاس ایپ وقت گروپ میں ہوگا. یار یہ بات ہو گئی کہ اللہ معاف کرے، یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا ثواب ہے. مجھے غامدی صاحب کی ایک
30 سیکنڈ کی ایک کلپ ملی، آپ نے بھی سنی ہوگی، 2-3 دن پہلے آئی تھی. اچھا مجھے بڑی پسند آتی ہے کوئی 30 سیکنڈ کو اس طرح کیوں نہ، اس کی وجہ ہے کہ مجھے یقین ہوتا ہے سارے سن لیں گے. میرا بھی یہی حال ہے. پتہ لگے گا یار 45 سیکنڈ کی بات ہے، میں کہتا میرا کیا جائے گا یار 45 سیکنڈ میں. تو اس میں گاندھی صاحب نے بڑی کلیئرلی اینڈ اگینسٹ ہز نارمل نیچر ذرا سخت بات کی. اور میں اس کو نیگیٹولی نہیں کہہ رہا، آدمی کے اندر دینی غیرت ہوتی ہے یار، آدمی کو کرنی ہوتی ہے سخت بات. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید آیا ہے اس لیے کہ کتاب مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اس لیے کہ تم اس پر غور کرو اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. آپ لوگوں نے قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کے نتیجے میں ثواب حاصل کرنے کا بڑا سستا طریقہ اختیار کر لیا. ثواب حاصل کرنا ہے، لوگوں کی مدد کریں، کوئی اور کام کریں. قرآن سمجھنے کے لیے ہے. او مائی گاڈ. اس کے بعد جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بعض لوگ جذباتی ہو، وہ بندہ جذباتی ہوا جو مجھے عام طور پر بڑا ریشنل اور معقول لگتا تھا. بس اس کے بعد کچھ مس ہینڈلنگ ہو گئی. میں ابھی بھی اس سے میں کانٹیکٹ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں یار. وہ بھائی اختلاف تو ہوتا ہے نا، مگر وہ مجھے جواب نہیں دے رہا. اور وہ اتنے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کو وجہ بڑی خطرناک وجہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں کوئی بھی کام وہ دین کے نام پر مشہور ہو جائے، اس کے بعد اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. خاص طور پر اگر اس کی کوئی دلیل بھی آ جائے. وہ دلیل بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کے ہاں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں ہر حرف پر ثواب ملتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ حضور نے فرمایا تو ظاہر ہے کہ آپ کا فرمانا تو حرف آخر ہے. مگر اس کے آگے پھر ہمارے سب کانٹیننٹ کے علماء نے خاص طور پر اس کو ایسے بیان کیا کہ دیکھیں سبحان اللہ، حضور نے کیسی مثال دی الف لام میم کی کہ جس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اور یوں آپ نے یہ بات بیان کر دی کہ دیکھو قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ جن صاحب نے ریئیکٹ کیا ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے یہ دلیل دین کے طور پر اپنے اندر انٹرنلائز کی ہوئی تھی اور انہوں نے یہی سنائی. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی کہ جو قرآن مجید کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور کرو. میں نے کہا، میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے کہا ذرا غور کریں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 ورس 24. وہ کہتی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل، تالے لگے ہوئے، آر دیئر ہارٹس لاکڈ. آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی شخص یہ تلاوت کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ثواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ غور نہیں کر رہے؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے اور وہ پڑھ رہے اور غور ہی نہیں کر رہا. تو کوئی اس کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. ایک اور صاحب نے اس میں ایک اور کلپ ڈال دی ذرا لمبی. ایک بڑے بزرگ عالم ہوتے تھے مولانا منظور نعمانی، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی کوئی 7 منٹ کی کلپ ہے قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کے خلاف، بڑی سخت ہے. وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو پھر وہ گولہ بارود ایک دوسرے کی طرف سے آتا ہے. بٹ اٹس سیڈ، اٹس ریئلی سیڈ. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نرمی سے بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، اور اگر محسوس ہو کہ کوئی شخص ناراض ہو گیا ہے اس کو منانے کی کوشش کریں. تو دنیا ایسی چلے گی. دنیا گول ہے، چپٹی تو نہیں ہو سکتی.
جی سر سر وقت تو ختم ہو گیا ہے میرا. ویسے ایک آخری سوال ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں کر جی لیتا ہوں، ورنہ بھی ہم ختم جی جی کرتے ہیں. ارشاد ارشاد. جی سر، یہ جو آپ نے مذہبی انتہا پسندی کا ذکر کیا، ایسی ہی بلکہ اس سے بھی کچھ بڑی ہوئی انتہا پسندی ہمارے ہاں سیاست میں ملتی ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے نا سیاست کو جیسے دین بنایا ہوا ہے. ان لوگوں سے اگر ہم یہ کہیں جی کہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے، تو آگے سے کہیں گے جی کہ او بھائی ملک آزاد نہیں ہے، ہم غلام ہیں، آپ کو نمازوں کی پڑھی ہوئی ہے. پہلے یہ ہے کہ ہمیں آزاد ہونا ہے، اس کے خلاف علم بلند کرنا ہے. تو مطلب محسوس ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو نا جیسے سیاسی بیماری ہوئی بھی ہے، یا کبھی کبھی تو ہمیں یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ہی کو تھوڑے سے اب نارمل ہیں جو سیاست میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں. تو یعنی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نا ان کے نزدیک دنیا پارٹیوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. یعنی یا تو لوگ پی ٹی آئی کے ہو سکتے ہیں، یا نون لیگ کے ہو سکتے ہیں، یا پیپل کے ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ ہوتا ہی نہیں ہے غالباً بعض لوگوں کے نزدیک. تو ایسے میں ہم جیسے لوگوں کو کیسے ان لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے اگر ہم موقع پائیں، اور اپنے آپ کو بچانا کیسے چاہیے اگر ہم پھنس گئے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے میرا جواب سن کے آپ امید ہے کافی مایوس ہوں گے. میں نے اس ماحول کو بہت زیادہ بھگتا ہے، اور میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ میں پچھلے 15 سال سے ایک صدمے کی کیفیت میں، اور وہ صدمہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں بہت سمجھدار اور سیانہ سمجھتا تھا، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے. چنانچہ بہت مار کھا کے اور بہت اپنے آپ کو پریشان کر کے اور بہت اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے میں کچھ عرصے سے اب پرسکون ہو گیا ہوں، یہ فیصلہ کر کے کہ میں نے اس پر زبان نہیں کھولی. مجھے ابھی میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، اس کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یار آدمی کو نرمی سے بات کرنی چاہیے، اختلاف ہو تو زیادہ نرمی کرنی چاہیے. تو اس نے مجھ پر طنز کیا کہ تو آپ سیاست میں کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا بیٹے تم نے غور نہیں کیا کہ میں پچھلے کافی عرصے سے بولتا ہی نہیں. آئی نو مائی ویکنیس. میں بات کروں گا تو میں پھٹ جاؤں گا، اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں صدمے سے دوچار، اس لیے آئی کانٹ اسپیک اباؤٹ اٹ. میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بے بس محسوس کرتا ہوں. سو دنیا میں اور بہت سارے کام ہیں، مجھے سیاست میں نہیں دین میں کچھ تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرنا ہے. میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں سیاست پہ گفتگو کر کے لوگوں کو لوز کروں. میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سیاست کے معاملے میں کوئی بات سمجھا سکوں، اس لیے میری طرف سے معذرت ہے. جی سر، میں مایوس نہیں ہوا آپ کی بات سن کے، بلکہ مجھے شرح صدر ہوا ہے کہ آپ بھی انہی مسائل سے دوچار ہیں جن سے میں دوچار ہوں. الحمدللہ اب نہیں ہوں، اب تو ٹھیک ہے. خاموشی ہے. جی بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ ساتھ ایک مصنوعی قسم کی مسکراہٹ بھی چہرے پہ لاؤں جب اس طرح کی گفتگو ہو. ویسے وہ مشکل ہوتی جی ہے. جی. اچھا سر، یہ سعدیہ آفاق صاحبہ کہہ رہی ہیں جی کہ یہ وہی ویڈیو ہے جو آپ نے گروپ میں 7 منٹ کی شیئر کی تھی جی غالباً جی وہ. وہی ہے. مجھے یاد آیا کہ میں نے شیئر کیا. جی بالکل وہی ہے. جی. ڈاکٹر ریاض احمد صاحب آپ سوال کر لیجئے، اس کے بعد جی پھر السلام ہم. علیکم جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر خالد صاحب، میں تو آپ کا مشکور ہوں. آپ کی باتیں سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے نا کہ شاید میری رائے جان کر آپ مایوس ہوں گے، ریلی آپ کی رائے جان کر بہت خوشی ہوئی. ہمارے اکثر اگر مربی حضرات یہ رائے اختیار کر لیں نا تو ہمارے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے میں کہتا ہوں بہت بہتر. اگر ہم نسل قوم بھی اس رائے کو اختیار کر لینا کہ نہیں بھائی اس موضوع پر کچھ نہیں بولنا، ہم اللہ نے خیر دین کرے. کو دعا کریں آپ سیکھا، سب کے لیے. اس پر عمل کریں. تو آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رابطے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت آمین. شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر.
جزاک اللہ۔ ٹھیک جی ہے جی، سر، آج کی ملاقات ختم۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگ موجود تھے، آپ لوگوں نے اپنے سوالات بھی کیے اور باتیں بھی میری سنی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دین کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہم کو ہدایت دے، اور خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے میں جو اس کی برکتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ویلکم۔